آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور ہمارے ہر سیگمنٹ میں ہمارے جو گیسٹس ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اور مزید ماشاءاللہ کہتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں, انکلوڈ ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ ایمان فاطمہ, جن کی بہت پیاری بہت سریلی آواز ہے. ان کی آواز میں ہم کچھ سنیں گے, مگر سب سے پہلے جو ہمارا ایک ایجوکیشنل سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو علماء کرام سے. آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر کے بارے میں بتائیں گے اور ہم بات کریں گے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آئی, کیا ضرورت پڑی غزوہ بدر کی. تو میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں علامہ کرامت صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر. بہت اہم عنوان آج آپ نے منتخب کیا ہے, اور غزوہ بدر جو ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کیا وہ جہاد کیا ہے, نہ کہ نعوذ باللہ من ذالک تخت حکومت کے لیے یا اقتدار کی کوئی جنگ نہیں ہے. یہ خالصتاً کفر اور حق کا ایک معرکہ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 جانثار اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں. اگر اسے یوں کہا جائے تو کام نہ ہوگا کہ ادھر تلوار تھی اور حضور کی طرف کردار تھا. ادھر سود والے تھے, ادھر معبود والے تھے. ادھر طاقت کا غرور تھا, ادھر رحمانیت کا سرور تھا. ادھر ظلم تھا, ادھر علم تھا. ادھر جبر تھا, ادھر صبر تھا. ادھر ابو جہل تھا, ادھر رحمت للعالمین. اعوذ باللہ من ذالک بالکل تقابل نہیں کیا جا سکتا. پوری کائنات کی طہارتیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر تاج مبین بن کے سجی ہوئی ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں. سرکار نے دنیا کو بتا دیا کہ خبردار اکثریت کا غرور رکھنے والوں, جب رحمان ساتھ ہوتا ہے تو پھر تخت و تاج ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. امیر کا تاج میرے رسول کے سر پر سج جاتا ہے. اس کے جو اسباب ہیں, یہ ساری باطل قوتیں جو تھی, اس میں صرف مکہ کے نہیں بلکہ دوسرے شہروں کے بھی, دوسری ریاستوں کے بھی جو چیدہ بت پرست تھے وہ آئے ہوئے تھے, تاکہ نعوذ باللہ. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر کا جب صبح آغاز ہونا تھا, رات کو دعا ملتی ہے جس سے میرے سرکار فرماتے ہیں, اے میرے پروردگار, یہ چند مٹھی بھر تیرے عاشقان, تیرے پرستار, تیرے یقین پر, تیری طاقت پہ یقین رکھتے ہوئے ہم ان کے سامنے آ گئے. گو ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں, گو ان کے پاس سر و سامان زیادہ ہیں, نیزے زیادہ ہیں, بھالے زیادہ ہیں, تلواریں زیادہ ہیں, یہ سب کچھ تعداد میں زیادہ ہے, لیکن ہم تیری وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں. میرے اللہ اپنے ان غلاموں کی لاج رکھ لے. اگر یہ مٹھی بھر تیرے چاہنے والے آج نعوذ باللہ من ذالک نیست و نابود ہو گئے تو تیرے نام کا تسلسل آگے نہیں بڑھ سکے گا. میرے مالک کی طرف سے روحانی طور پر آواز آئی, میرے محمد تو قدم تو اٹھا, ہم مستاق کو خاک شفا بناتے. میرے آقا محمد مصطفیٰ. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے, جب یہ جناب سید قمر نقوی صاحب نے بڑی خوبصورت حمد پڑھی, اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. جب یہ مارکا ہوا تو عربوں کا ایک رواج تھا کہ رجس پڑھا جاتا تھا, یعنی جو نکلتا تھا وہ بتاتا تھا میں فلاں ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں, ہماری یہ بہادری ہے. تو اس طرف سے ابو جہل, ابو لہب اور عتیبہ یہ تینوں نکلے. اب جب ادھر سے سپاہی نکلے تو ابو جہل نے ایک جملہ کہا. اسے کہا کہ محمد بن عبداللہ, چونکہ وہ ابو جہل تھا نا اس لیے وہ یہ کہہ سکتا ہے ہمارے تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسے کہا ابن عبداللہ ہم ہیں سردار. یہ بڑا تاریخی جملہ صاحب موجود ہے, ہم ہیں سردار, لہذا ہمارے مقابلے میں سردار ہی آئے. جس پر سرکار نے فرمایا علی, حمزہ, ادھر سے جناب حمزہ اسد اللہ, پہلے اسلام کے اسد اللہ ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں, جناب علی علیہ السلام, اور خود میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کا ایک جملہ تاریخ کی بوڑھی پیشانی پر تراشے ہوئے جھومر کی طرح اسماعیل میاں نظر آتا رہے گا. میرے آقا نے فرمایا ابو جہل وار کر لے کیونکہ تیرے مقابلے میں علی ہے.
क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो उसका जवाब दे सके। याद रखिए, ये मेरे नबी का दीन है कि मेरा नबी जबर नहीं करता, मेरा नबी साबिर है, मेरा नबी जुल्म नहीं करता, मेरा नबी आकिल है, मेरा नबी कहर नहीं करता। इनकी तलवारें कुंद हो गई। आज देख लीजिए, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, अतैबा मिट गया, शैबा मिट गया, लेकिन कदम कदम पर मेरे हुजूर के तराने बाकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक ये चांद, सूरज, जमीन, अर्श, फर्श रहेगा, मेरे नबी पर और उसकी आल पर दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत अल्फाज के अंदर आपने बयान कर दिया। अल्लामा साहब, मोजज़ात की तरफ अगर हम बढ़ें जाके, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐड करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है सुभान, ये इश्क व मस्ती की एक अजीब दास्तान है। वाह, ये महज गज़वा नहीं है, ये इश्क व मस्ती का एक अजीब मंज़र है जो 17 रमज़ान रोज़ा रख कर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने, जानसारों ने कायनात को दिखाया है। क्या बात है। जब नबी रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जिहाद का हुक्म आ चुका है, तो उस वक़्त देखिए, कोई बकरियाँ चरा रहा था, कोई खजूर के ऊपर चढ़कर फल उतार रहा है, कोई ज़मीन में हल चला रहा है, कोई किसी हालत में है, कोई किसी हालत में है। जो जहाँ जिस कैफियत में था उसने उसी कैफियत को अपनाया और दौड़ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। क्या भाई, किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे जंगी लिबास पहनना है कि नहीं पहनना, तलवार पकड़नी है कि नहीं पकड़नी, बस ये आया, हुक्म आ गया है, इसमें ताखीर नहीं करनी। और कुरान के अंदर भी यही है कि जब मेरे महबूब की तरफ से इशारा हो जाए तो उस पर फिर ताखीर नहीं है। जब वो तुम्हें हुक्म दे दे तो फौरन सर खम तस्लीम हो जाए। सहाबा इकराम हाजिर हो गए, गुलाम हाजिर हो गए, किसी ने तहबंद पहना है, कमीज पहनी है, नहीं पहनी, कोई परवाह नहीं है। छोटी सी बकरियों को चराने वाली छड़ी हाथों के अंदर है, ये परवाह किए बगैर कि जिहाद पे जा रहा हूँ। उधर पूरा कुफरस्तान है जिनके हाथों में हर तरह की तलवारें मौजूद है। बल्कि यूं कहिए कि उस दौर की तमाम जुमला जितनी सुपर पावरें थी कुफर की, सब इस्लाम के मुकाबले में थी। क्या बात है, क्या और इस्लाम के अंदर जो जानसार थे उनकी कैफियत क्या थी? खुद कुरान ने कहा, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। कैफियत ये थी, बेसरो सामान थे, ना लोहे का लिबास था, ना हाथों में तलवार थी, ना कोई हथियार थे, कुछ भी नहीं था, ना तैग था, ना भाले थे, ना कुछ भी नहीं था। उनका क्या था? भरोसा क्या था? यकीन क्या था? ईमान क्या था? हमारे साथ अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है, अल्लाह के रसूल की ज़ात भी मौजूद है। और जब बदर में उतरते हैं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए प्यारे अली, बदर का जायजा लो, कुफर क्या कर रहा है। और कुफर का जायजा लेने के लिए कामिल ईमान को भेजा जा रहा है, मुकम्मल ईमान को भेजा जा रहा है। फरमाया, अली देखो तो सही कुफर क्या कर रहा है। मेरे महबूब को मालूम था कि अली के अंदर वो फहम है, वो फरासत है, वो इदराक है कि जो अहले ईमान को तसल्ली देने वाले हैं, दिल तोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे कायनात के मौला ने जब देखा बदर के मैदान की तरफ, कुफरस्तान की तरफ देखा, घर से वो 1000 की तादाद में थे, देखने के बाद फरमाया, वलौ तरा अयुनुहुम कलीला, आए अर्ज किया रसूल सल्लम, थोड़े ही हैं। क्या बात, अल्लाह अकबर, थोड़े ही हैं, थोड़े ही हैं। मेरे करीम ने फरमाया, अली तूने थोड़े कहा तो थोड़े ही हैं। हालांकि इधर 313 थे, उधर 1000 की तादाद थी। इधर सिर्फ और सिर्फ 8 घोड़े थे, 8 तलवार, 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी, 70 ऊंट थे और चंद ज़िरहें थी जो पहनी हुई थी। बाकी किसी के पास खजूर की छाल है, खजूर की छड़ी है, दरख्त छड़ी मिली, वही छड़ी पकड़ के ले आए, खड़े थे। सफ़े बन चुकी है, सफ़े बन चुकी हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सफ़े सीधी कर लो, सफ़े सीधी हो गई। किसी के हाथ पे छड़ी है, कोई खाली हाथ में खड़ा है, कोई तहबंद के साथ खड़ा है, कमीज नहीं है ऊपर। मेरे आका फरमाते हैं, किधर आए हो? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह जान देने आए हैं। सुभान अल्लाह, जान देने आए हैं। और कैसा मंजर था, 70 साल का अबू जहल पुकार रहा है, मेरे मुकाबले में सरदार भेजिए, मेरे मुकाबले में सरदार भेजिए। मेरे करीम ने, जैसे कि हैदरी साहब बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बयान फरमा चुके हैं कि किन सरदारों को भेजा गया, उन सरदारों का इंतखाब हुआ जो यहाँ भी सरदार है, जो वहाँ भी सरदार है, जिनकी सरदारी ऐसी
ایسی سرداری ہے کہ جن کی سرداری کے اندر استعفیٰ نہیں ہے، جن کی سرداری کے اندر ریزائن نہیں ہے، جن کی سرداری کے اندر زوال نہیں ہے، وہ ایسی بے مثال سردار ہے کہ جن کی سرداری کے اندر عروج ہی عروج ہے۔ پھر بدر کے میدان میں دیکھا کہ جب ایمان اترا نا میدان کے اندر، میں ابھی چونکہ ہو کے آیا ہوں اور میں نے بار بار دیکھا ہے، اس منظر کو دیکھا ہے، یقین جانے جہاں پر شہدائے بدر کے مزارات ہیں وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہے، اور جس کنویں کے اندر دشمنان اسلام کو ڈالا گیا تھا آج بھی وہاں سے بدبوئیں آ رہی ہے، آج بھی بدبوئیں آ رہی ہے۔ تو جب میدان لگتا ہے تو پھر عجیب وہاں پر دیکھنے والی داستانیں ہیں۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے ہیں میدان میں، ان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے، اب دوسرے بازو سے تلوار چلا رہے ہیں، تو بازو اس میں آڑے آ رہا ہے، آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے اسی بازو کو دیا، جدا کر دیا، اور میں جو میرے اور اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ بنے اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بازو کو اتارا، اسی بازو کو اٹھا کر بارگاہ مصطفی میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ بازو اتر گیا ہے، میرے قریب نے پکڑا، لعاب دہان لگایا، بازو کو لگایا تو فوراً بازو جوڑ گیا۔ نہ کوئی سرجری تھی، نہ کوئی طبیب تھے، نہ کوئی حکیم تھے، نہ کوئی اسٹیجنگ کرنے والے تھے، نہ کوئی آپریٹ کرنے والے تھے، کملی والے نے بتا دیا کہ جہاں پر بڑے بڑے طبیب رہ جاتے ہیں وہاں اللہ کی حبیب کی لعاب دہان کام آتی ہے۔ حضرت قتادہ آتے ہیں، ان کی آنکھ نکل جاتی ہے، آنکھ پہ تیر لگتا ہے، آپ آنکھ کا وہ لے کر پتلی آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، اور میں قتادہ بتاؤ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کیا رسول اللہ جنت تو آپ کی قدموں کی خیرات مل ہی جائے گی، مگر آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ میرے محبوب نے آنکھ کی پتلی کو پکڑا، لعاب دہان لگایا، وہاں پر آنکھ کی پتلی کو لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو پہلے نور تھا میری آنکھ کے اندر، جب میرے مصطفیٰ نے آنکھ لگائی تو اس سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات چیت کا سلسلہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہاں پہ جذبہ کس طرح کا بن چکا ہے۔ ہمیں بہت چھوٹی سی ایک بریک لینی، واپس آئیں گے، اسی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے باتیں کی، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ ایمان نور رمضان، نور رمضان، ادھر معبود والے تھے، ادھر طاقت کا غرور تھا، ادھر رحمانیت کا سرور تھا، ادھر ظلم تھا، ادھر علم تھا، ادھر جبر تھا، ادھر صبر تھا، ادھر ابو جہل تھا، ادھر رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من ذالک، بالکل تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ پوری کائنات کی طہارتیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر تاج مبین بن کے سجی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں۔ سرکار نے دنیا کو بتا دیا کہ خبردار اکثریت کا غرور رکھنے والوں، جب رحمان ساتھ ہوتا ہے تو پھر تخت و تاج ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، امید کا تاج میرے رسول کے سر پر سج جاتا ہے۔ اس کے جو اسباب ہیں، یہ ساری باطل قوتیں جو تھی، اس میں صرف مکہ کے نہیں بلکہ دوسرے شہروں کے بھی، دوسری ریاستوں کے بھی جو چیدہ بت پرست تھے وہ آئے ہوئے تھے، تاکہ نعوذ باللہ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر کا جب صبح آغاز ہونا تھا، رات کو دعا ملتی ہے جس سے میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، یہ چند مٹھی بھر تیرے عاشقان، تیرے فرشتار، تیرے یقین پر، تیری طاقت پہ یقین رکھتے ہوئے ہم ان کے سامنے آ گئے۔ وہ ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، وہ ان کے پاس سر و سامان زیادہ ہیں، نیزے زیادہ ہیں، بھالے زیادہ ہیں، تلواریں زیادہ ہیں، یہ سب کچھ تعداد میں زیادہ ہے، لیکن ہم میری وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے اللہ اپنے ان غلاموں کی لاج رکھ لے، اگر یہ مٹھی بھر تیرے چاہنے والے آج نعوذ باللہ من ذالک نیست و نابود ہو گئے تو تیرے نام کا تسلسل آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ میرے مالک کی طرف سے روحانی طور پر آواز آئی میرے محمد تو قدم تو اٹھا، اگر ہم مستاق کو خاک شفا بناتے تو ہم بات ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے، جب یہ جناب سید قمر نقوی صاحب نے بڑی خوبصورت حمد پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ جب یہ مارکا ہوا تو عربوں کا ایک رواج تھا کہ رجس پڑھا جاتا تھا، یعنی جو نکلتا تھا وہ بتاتا تھا میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، ہماری یہ بہادری ہے۔ تو اس طرف سے ابو جہل، ابو لہب اور عتیبہ یہ تینوں نکلے۔ اب جب ادھر سے سپاہی نکلے تو ابو جہل نے ایک جملہ کہا، اسے کہا کہ محمد بن عبداللہ، چونکہ وہ ابو جہل تھا نا،
इसलिए वो ये कह सकता है हमारे तो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा इब्ने अब्दुल्ला हम हैं सरदार, ये बड़ा तारीखी जुमला साहब मौजूद है, हम हैं सरदार लिहाजा हमारे मुकाबले में सरदार ही आए। जिस पर सरकार ने फरमाया अली अली जी हमजा, इधर से जनाब हमजा असदुल्लाह पहले इस्लाम के असदुल्लाह है और सैयद शुहदा भी है जनाब अली अलैहिस्सलाम और खुद मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का एक जुमला तारीख की बूढ़ी पेशानी पर तराशे हुए झूमर की तरह इस्माइल मियां नजर आता रहेगा। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल वार कर ले क्योंकि तेरे मुकाबले में अली है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो उसका जवाब दे सके। याद रखिए ये मेरे नबी का दीन है कि मेरा नबी जबर नहीं करता, मेरा नबी साबिर है, मेरा नबी जुल्म नहीं करता, मेरा नबी आकिल है, मेरा नबी कहर नहीं करता। इनकी तलवारें खुद हो गई। आज देख लीजिए अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, अतैबा मिट गया, शैबा मिट गया, लेकिन कदम कदम पर मेरे हुजूर के तराने बाकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक ये चांद सूरज जमीन अर्श फर्श रहेगा मेरे नबी पर और उसकी आल पर दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्फाज के अंदर आपने बयान कर दिया। अल्लामा साहब मोजज़ात की तरफ अगर हम बढ़ें जाके तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐड करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है ये इश्क मस्ती की एक अजीब दास्तान है। ये महज गज़वा नहीं है, ये इश्क मस्ती का एक अजीब मंजर है जो 17 रमज़ान रोज़ा रख कर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने जानसारों ने कायनात को दिखाया है। क्या बात है। जब नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जिहाद का हुक्म आ चुका है, तो उस वक़्त देखिए कोई बकरियां चरा रहा था, कोई खजूर के ऊपर चढ़कर फल उतार रहा है, कोई ज़मीन में हल चला रहा है, कोई किसी हालत में है, कोई किसी हालत में है। जो जहाँ जिस कैफियत में था उसने उसी कैफियत को अपनाया और दौड़ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे जंगी लिबास पहनना है कि नहीं पहनना, तलवार पकड़नी है कि नहीं पकड़नी, बस ये आया हुक्म आ गया है, इसमें ताखीर नहीं करनी। और कुरान के अंदर भी यही है कि जब मेरे महबूब की तरफ से इशारा हो जाए तो उसमें फिर ताखीर नहीं है। जब वो तुम्हें हुक्म दे दे तो फौरन सर खम तस्लीम हो जाए। सहाबा किराम हाजिर हो गए, गुलाम हाजिर हो गए, किसी ने तहबंद पहना है, कमीज पहनी है नहीं पहनी, कोई परवाह नहीं है। छोटी सी बकरियों को चराने वाली छड़ी हाथों के अंदर है, ये परवाह किए बगैर कि जिहाद पे जा रहा हूँ। उधर पूरा कुफरिस्तान है जिनके हाथों में हर तरह की तलवारें मौजूद है। बल्कि यूं कहिए कि उस दौर की तमाम जुमला जितनी सुपर पावरें थी कुफर की सब इस्लाम के मुकाबले में थी। क्या बात है। और इस्लाम के अंदर जो जानसार थे उनकी कैफियत क्या थी? खुद कुरान ने कहा वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। कैफियत ये थी बेसरो सामान थे, ना लोहे का लिबास था, ना हाथों में तलवार थी, ना कोई हथियार थे, कुछ भी नहीं था, ना तैग था, ना भाले थे, ना कुछ भी नहीं था। उनका क्या था? भरोसा क्या था? यकीन क्या था? ईमान क्या था? हमारे साथ अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है, अल्लाह के रसूल की ज़ात भी मौजूद है। और जब बदर में उतरते हैं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए प्यारे अली बदर का जायजा लो, कुफर क्या कर रहा है। और कुफर का जायजा लेने के लिए कामिल ईमान को भेजा जा रहा है, मुकम्मल ईमान को भेजा जा रहा है। फरमाया अली देखो तो सही कुफर क्या कर रहा है। मेरे महबूब को मालूम था कि अली के अंदर वो फहम है, वो फरासत है, वो इदराक है कि जो अहले ईमान को तसल्ली देने वाले हैं, दिल तोड़ने वाले नहीं। मेरे कायनात के मौला ने जब देखा बदर के मैदान की तरफ, कुफरिस्तान की तरफ देखा, गरचे वो 1000 की तादाद में थे, देखने के बाद फरमाया वलौ तरा अयुनुहुम कलीला, आए अर्ज किया रसूल सल्लम थोड़े ही हैं। क्या बात, अल्लाह अकबर, थोड़े ही हैं, थोड़े ही हैं। मेरे करीम ने फरमाया अली तूने थोड़े कहा तो थोड़े ही हैं। हालांकि इधर 313 थे, उधर 1000 की तादाद थी। इधर सिर्फ और सिर्फ 8 घोड़े थे, 8 तलवार, 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी, 70 ऊंट थे और चंद ज़िरहें थी जो पहनी हुई थी।
باقی کسی کے پاس کھجور کی چھال ہے، کھجور کی چھڑی ہے، درخت چھڑی ملی، وہی چھڑی پکڑ کے لے آئے، کھڑے تھے، صفیں بن چکی ہے، صفیں بن چکی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی ہو گئی۔ کسی کے ہاتھ پہ چھڑی ہے، کوئی خالی ہاتھ کیوں کھڑا ہے، کوئی تہبند کے ساتھ کھڑا ہے، قمیص نہیں ہے اوپر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کدھر آئے ہو؟ عرض کہ رسول اللہ جان دینے آئے ہیں، سبحان اللہ، جان دینے آئے ہیں۔ اور کیسا منظر تھا، 70 سال کا ابو جہل پکار رہا ہے میرے مقابلے میں سردار بھیجیے، کیا بات، میرے مقابلے میں سردار بھیجیے۔ میرے کریم نے جیسے کہ حیدری صاحب بڑے محبت بڑے انداز میں بیان فرما چکے ہیں کہ کن سرداروں کو بھیجا گیا، ان سرداروں کا انتخاب ہوا جو یہاں بھی سردار ہے، جو وہاں بھی سردار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی سرداری ایسی سرداری ہے کہ جن کی سرداری کے اندر استعفیٰ نہیں ہے، جن کی سرداری کے اندر ریزائن نہیں ہے، جن کی سرداری کے اندر زوال نہیں ہے، وہ ایسی بے مثال سردار ہیں کہ جن کی سرداری کے اندر عروج ہی عروج ہے۔ پھر بدر کے میدان میں دیکھا کہ جب ایمان اترا نا میدان کے اندر، میں ابھی چونکہ ہو کے آیا ہوں اور میں نے بار بار دیکھا ہے، اس منظر کو دیکھا ہے، یقین جانے جہاں پر شہدائے بدر کے مزارات ہیں وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہے، اور جس کنویں کے اندر دشمنان اسلام کو ڈالا گیا تھا آج بھی وہاں سے بدبوئیں آ رہی ہے، آج بھی بدبوئیں آ رہی ہے۔ تو جب میدان لگتا ہے تو پھر عجیب وہاں پر دیکھنے والی داستانیں ہیں۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے ہیں میدان میں، ان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے، اب دوسرے بازو سے تلوار چلا رہے ہیں، تو بازو اس میں آڑے آ رہا ہے، آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے اسی بازو کو دیا، جدا کر دیا، اور میں جو میرے اور اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ بنے اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بازو کو اتارا، اسی بازو کو اٹھا کر بارگاہ مصطفی میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ بازو اتر گیا ہے، میرے کریم نے پکڑا، لعاب دہان لگایا، بازو کو لگایا تو فوراً بازو جڑ گیا۔ نہ کوئی سرجری تھی، نہ کوئی طبیب تھے، نہ کوئی حکیم تھے، نہ کوئی اسٹیجنگ کرنے والے تھے، نہ کوئی آپریٹ کرنے والے تھے، کملی والے نے بتا دیا کہ جہاں پر بڑے بڑے طبیب رہ جاتے ہیں وہاں اللہ کی حبیب کی لعاب دہن کام آتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت قتادہ آتے ہیں، ان کی آنکھ نکل جاتی ہے، آنکھ میں تیر لگتا ہے، آپ آنکھ کا وہ لے کر پتلی آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے، اور میں قتادہ بتاؤ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کیا رسول اللہ جنت تو آپ کی قدموں کی خیرات مل ہی جائے گی، مگر آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ میرے محبوب نے آنکھ کی پتلی کو پکڑا، لعاب دہن لگایا، وہاں پر آنکھ کی پتلی کو لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو پہلے نور تھا میری آنکھ کے اندر، جب میرے مصطفیٰ نے آنکھ لگائی تو اس سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات چیت کا سلسلہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہاں پہ جذبہ کس طرح کا بن چکا ہے۔ ہمیں بہت چھوٹی سی ایک بریک لینی، واپس آئیں گے اسی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے باتیں کی، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ روح ایمان نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن۔ آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، اور ابھی ہمارا جو سیشن ہے جو ہم بات کرتے ہیں علماء کرام سے وہ اس وقت جاری ہے، اور میں آتی ہوں علامہ کرامت عباس صاحب کے پاس۔ مجھے یہ بتائیں کہ غیر اللہ کا قرآن میں کیا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کیا یہ جائز ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوال کی ہے۔ اس وقت ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ یہ سوال ڈسکس ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ۔ آل محمد کا پیغام جو ہے، میرے اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو ایک دم سے نعوذ باللہ من ذالک کفر کے فتوے دے دینا، جنت دوزخ بیٹھ کے صوفوں پہ تقسیم کرنا، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے پیغام دینا جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ ماننا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا میرا پاک اللہ، اللہ اکبر کہتے اسی ہے کہ وہی پروردگار ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، وہی مدد فرماتا ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک وسائل، وسیلہ یا اسباب، اس کا انکار کرنا یہ بھی قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے دیکھیں خانہ کعبہ جب ابراہ گرانے آیا تو اس میں اللہ کے فرماتا ہے الم تار کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ آئے کون؟ ابابیل،
मदद अल्लाह की थी, वसीला अबाबील बने। क्या अभी बात आज हम बद्र में बैठे हैं, मदद अल्लाह की थी इलामा साहब, और उसमें वसीला अबाबील बने। अब आप अबाबील के वसीले का इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कुरान आज जंगे बद्र का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें 3000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे, मदद अल्लाह की थी, वसीला फरिश्ता था। क्या बात। यानी फरिश्ते की तरफ से अगर अल्लाह की नुसरत बन के आओ तो सब मानते हैं, अबाबील अल्लाह की नुसरत बनकर आए तो सब मानते हैं। अब आते हैं हम अपने आका पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तैयबा पे नकी साहब, जो हमारे लिए अथॉरिटी हैं, जिसके लिए कुरान ने शर्फ फरमाया, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। तो मेरे नबी मांग रहे हैं अल्लाह से, वजअल लदुनका मिन सुल्तानिन नसीरा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने कुर्ब से सुल्तान नसीर अता फरमा। यहाँ नुसरत नहीं मांगी, ये बड़ा इल्मी नुक्ता है, नुसरत नहीं मांगी, नासिर मांगा। नुसरत मदद है, नासिर गैरुल्लाह है। अब अल्लाह से गैरुल्लाह मांग रहे हैं सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सूरह ताहा में जनाब मूसा की दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीर आली हारून अख़ी। ऐ अल्लाह मुझे हारून अता फरमा, मेरी जोरे कमर बढ़ा। अब अल्लाह का नबी मूसा है, अल्लाह से जोरे कमर मांग रहा है। फिर कुरान में इरशाद होता है कि नबी मूसा शहर में दाखिल हुए, दो बंदों को लड़ते देखा, उनमें से एक मूसा का शिया था, एक मूसा का दुश्मन था। फ़इस्तग़ासा अल्लज़ीना, और फिर उसने इस्तग़ासा किया, मूसा को पुकारा, तो मूसा ने उसे मारा तो नहीं कि तूने अल्लाह के अलावा। देखिए असल असबाब, मेरे असल नुसरत मेरे अल्लाह की है। अब ये अल्लाह की मर्जी है, वो जिब्रील यूसुफ को बचाने के लिए कुएं से जिब्रील को भेजे, या खैबर में फतह के लिए उस्ताद। वसीला अलग है। हाँ, वसीला अलग है, वसीले से इनकार नहीं है। और ये कह देना कि जी वो अलग आयात है, वो बुतों पे आयात है कि मेरे हबीब ये उनसे मांगते हैं जो ब्लास्फेमी के ज़िम्मे में आता है, नहीं उड़ा सकते। ये मक्की सूरा है और ये बुतों के लिए है जो अल्लाह के मुकाबले में बुतों को मानते थे। हाँ, अलबत्ता अल्लाह के लिए बुतों का तकर्रुब लेना हराम है, क्योंकि बुत तो खुद पत्थर का है, जो हाथों से बना हो वो क्या वसीला होगा? वो है जो अल्लाह ने भेजा हो। क्या बात, क्या बात, वसीला कमाल नहीं होता। बुतों से मांगना हराम है, अल्लाह के औलिया से, अल्लाह के वलियों से, आइम्मा तहरीन से, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। या रसूल अल्लाह मदद कहना शिर्क नहीं है, या अली मदद कहना शिर्क नहीं है। मेरा ईमान है ये वही अली है जिसकी जंगे उहद में अल्लाह ने तलवार पे लिख के भेजा कि शाह मर्दा शेर अली शेर खुदा है। हमारा ईमान है। फिर मैं वजाहत करता चाहूँ, नुसरत सब की अल्लाह करता है, सबसे बड़ा वो रहमान है। जनाब अली को भी ताकत वो देते हैं, रसूल अल्लाह को भी ताकत मेरा अल्लाह देता है। लेकिन पाकीज़ा वसीलों को ना भूले। मासूम किसे कहते हैं? जो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाए, बंदों की दुआएं अल्लाह तक पहुंचाए। आज लोग कहते हैं जी कुरान से वसीला साबित करे, कुरान तो खुद वसीला है। बिल्कुल, कुरान तो खुद वसीला है, कुरान अल्लाह है, अल्लाह तो नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह नहीं है। इसलिए आज हम कुरान ये भी वसीले से आया, जिब्रील अमीन लेकर आए, रसूल अल्लाह के कल्बे पाक पे नाजिल हुआ, मेरे नबी ने बयान फरमाया, फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ने इसको लिखा। तो कुरान खुद वसीला है, कुरान वसीला है, अंबिया वसीले हैं, तौरात वसीला है, ज़बूर वसीला है, इंजील वसीला है, कुरान वसीला है, नुसरत वसीला है, दुआ वसीला है, नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, हज वसीला है, ज़कात वसीला है। ये सारे वसीले हैं अल्लाह के कुर्ब के लिए। अगर इंसान वसीले को न माने तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता। ये 5 चीजों से तो इंसान बने। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात है। क्या सबक मिलता है हमें, क्या सबक मिला हमें इस गज़वे से? ग़ज़वा बदर सारा का सारा सबक आमोज़ है। इसमें अल्लाह ने फरमाया वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। फरमाया सुस्त ना हो जाओ, गमगीन ना हो जाओ, क्या बात, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम ईमान वाले हो। आप ये देखें कि ना तलवार हो ना तीर हो, कुछ भी ना हो, और एक छड़ी लेकर ये सहाबी हैं हजरत असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरियां चरा रहे थे। क्या कहने, तहबंद पहना हुआ है, कमीज भी नहीं है, हाथ में छड़ी है। क्या बात, वो लेकर एक काफिर के पीछे भाग पड़े।
کہتے ہیں رک جا وہ آگے دوڑ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے میری چھڑی سے کیوں ڈرتے ہو؟ کافر کہتا ہے تجھے میں تیری چھڑی نہیں دیکھ رہا, جو تیرے دائیں بائیں ہیں میں ان کے عذاب سے ڈر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کیونکہ اکبر. مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے آوازیں سنی کہ آوازیں آ رہی تھی, جلدی کرو زمین پر اترو, جلدی کرو زمین پر اترو. میں نے دیکھا ایک شخص رسول اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا, دوسرا شخص رسول اللہ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا, ایک آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا, ایک آپ کے آگے کھڑا ہو گیا. میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں دائیں جانب کھڑا جبریل ہے, ادھر جو کھڑا میکائیل ہے, سامنے کھڑا اسرافیل ہے, پیچھے کھڑا اسرائیل ہے. یہ سارے فرشتے ایک 1000 فوج کا دستہ لے کر آئے ہیں, ایک 1000 فرشتوں کو لے کر آئے. وہ اسود فرماتے ہیں میں نے اس کافر کے قریب جا کر یوں چھڑی کا اشارہ کیا تو دیکھا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میں دوڑا ہوا آیا, عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جسم کے 2 ٹکڑے, اور میں اشارہ تو نے کیا تھا, رحمت کے فرشتے نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک جملہ جی. جو میرا نبی اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. چھڑیوں میرے آقا کا غیب بھی ملتا ہے کہ میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا فلاں میرا صحابی میرا عاشق شہید ہوگا, اس کا مقام یہ ہے, فلاں کافر گرے گا اس کی جگہ یہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں صدق یا رسول اللہ, بے شک آمنہ کا چاند ہم نے تجھ سے بڑا سچا کو نہیں دیکھا. جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں کافر کا اشارہ کیا رسول نے وہاں کافر مرا ہوا تھا, جہاں شہید کا اشارہ کیا رسول نے وہاں شہید. اور اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ امتی کا اپنے نبی کی دعا پر بھروسہ. میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, صحابہ فرماتے ہیں اتنے ہاتھ بلند تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے. دعا کرتے استستغیثون ربکم, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں, یا اللہ تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں. ادھر سے جواب آتا ہے فاستجاب لکم, آپ کر رہے ہیں ہم نے قبول بھی کر لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتر چکے ہیں. دعائے مصطفیٰ ہے, کسی عام کی دعا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے میری ماں ایمان لے آئے, میں نے کلمہ پڑھا ہے دل دکھتا ہے, گھر جاتا ہوں اماں کلمہ پڑھنے والی صاحب ایمان نہیں ہے, تکلیف ہوتی ہے. میرے کریم ہم اچھا ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں, میرے رسول نے ہاتھ بلند کیے, ابو ہریرہ دوڑ پڑے, راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق ملتے ہیں. ابو ہریرہ اتنی دوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں, میں گھر پہلے جاتا ہوں یہ دعائے مصطفیٰ جاتی ہے. آگے ملتے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ملتے ہیں, پکڑتے ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو, اتنی تیزی سے دوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی کہ میرے محبوب نے آج میری اماں کے لیے دعا کی ہے, دیکھنا چاہتا ہوں کہ دعائے مصطفیٰ میرے گھر پہلے جاتی ہے یا میں پہلے جاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ گھر کی دستک دیتے ہیں, پانی چلنے کی آواز ہے, اندر سے آواز آتی ہے بیٹا ٹھہر جا میں غسل کر رہی ہوں. تھوڑے لمحوں کے بعد دروازہ کھلتا ہے, ماں غسل کر کے نیا لباس پہن کے خوشبو لگا کے کھڑی ہے. تو ماں سے کہتے ہیں اماں اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا جس سے دعا کروا کے آ رہے ہو اسی محبوب نے کلمہ پڑھا دیا. تو پتہ چلا کہ امتی کو اپنے محبوب کی دعا پر یقین ہونا چاہیے, اپنے محبوب کی دعا پر یقین. اور یہ کیسی دعا تھی؟ میرے نبی نے دعا کی نا, مٹھی بھر مسلمان, یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, یہ نہ رہے تو کچھ نہیں رہے گا, تیرا نام لیوا نہیں رہے گا. ادھر اسلام کے جتنے تھے نا نہتے تھے, جو کچھ بھی تھا کمزور تھے, لیکن خوشیاں منا رہے تھے, چہرے شاداں تھے. کفر کے صف کے اندر طاقتور تھے, تلواروں سے اور تیروں سے لیس تھے, ہتھیاروں سے لیس تھے, سواریوں سے لیس تھے. ان کے صفوں میں بھگدڑ تھی, ہلچل تھی, پریشانی تھی. جیسے آج کفر زیادہ ہے, طاقت بھی ان کے پاس زیادہ ہے, نہتوں پر ظلم کرتے ہیں, بیت المقدس کے اندر ہو, کشمیر کے اندر ہو, لیکن پھر بھی مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا بھروسہ ہتھیار پر ہے اور ان کا بھروسہ آمنہ کے لال پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہی بھروسہ کامل اور یقین ہے. امیہ بن صفوان کو خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں صبح اس کو قتل کروں گا. ابو لہب کو خبر ملتی ہے رسول اللہ نے کہا میں اس کو قتل کروں گا. وہ کبھی کس جگہ میں پناہ لیتے ہیں, کبھی کس جگہ پناہ لیتے ہیں کہ ہم آج جنگ پہ نہیں جائیں گے. ابو جہل کہتا ہے امیہ اگر تو نہ گیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا, سارے عرب کے نوجوان بزدل ہو جائیں گے, جانا پڑے گا. امیہ کہتا ہے نہیں, میں نے دیکھا ہے جو وہ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا درخت کو بولو, درخت نے کلمہ پڑھا. انہوں نے چاند کو اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سورج کو بلایا, سورج ان کی طرف آ گیا. پتھروں کو اشارہ کیا, پتھروں نے کلمہ پڑھ کے سنایا ہے. اس محبوب کو ہم نے دیکھا, انگلیوں کو پیالے میں رکھا ہے
تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ بلکہ سبحان ایک جملہ اللہ ہدیہ کرنا چاہوں گا، جی، جی، وقت جی۔ ختم ہو رہا ہے۔ جی جی آج دنیا کہتی جی فلاں جو ہے وہ برٹش چاند پہ گیا ہے، نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا ہے، تو مجھے پھر جملہ کہنے دیجئے، جو چاند پہ قدم رکھے اسے امت کہتے ہیں، چاند جس کے قدموں میں آئے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے قدموں میں چاند سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائے۔ کائنات کی سب نعمتیں، کائنات کی سب چیزیں تو میرے نبی کے ہاتھوں کے ساتھ اشارے پر چلنے والے کھلونے ہیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان کے اوپر ہو، زمین کے درخت ہوں، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہوں، سورج ہو یا چاند ہو، کچھ بھی ہو، میرے نبی کا یہ ستارے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت غلامہ صاحب بہت 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 کمال ہم گفتگو۔ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، اتنی چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے، ایسی چیزیں جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، کچھ اور واقعات۔ آج تو کمال ہی کر دیا، آج کمال کر دیا جا کے۔ بالکل۔ اسی نوٹ کے اوپر ہم لوگوں کو لینی ہے چھوٹی سی بریک۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور